شاہ رخ خان سے، SRK سے، بالی ووڈ کنگ، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، محبت کرتے ہیں اسے۔ اس نے کہا جی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کسی نے بتایا تھا ایک آیت، میں وہ پڑھتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ ریسائٹ، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ کسی نے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اینکر نے کہا وہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، اللہ کے محبوب کی تعریف۔ حمد ہوتی ہے جس میں اللہ کی تعریف ہو، نعت ہوتی ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ یہ نعت تھیوری ہے۔ کیا ہے؟ تھیوری۔ جس طرح پریکٹیکل ہوتے ہیں، پہلے تھیوری ہوتی ہے لکھ کے، فزکس کی، کیمسٹری کی، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے پریکٹیکل ہو گیا، اب کر کے دکھاؤ۔ اب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے تعریف کی، کس لیے کی؟ کہ مجھے اللہ کے محبوب سے محبت ہے، محبت کرتا ہوں میں، اس لیے میں نے نعت پڑھی، نعت شریف پڑھی، آپ نے سنی، آپ کو مزہ آیا، مجھے بھی مزہ آیا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب کی محبت دل میں ہے۔ تو یہ تھیوری ہے۔ اب اللہ کہتا ہے یہ تھیوری ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ کیا کر کے دکھاؤ؟ پریکٹیکل۔ جس طرح بچے کو کہا جاتا ہے نا جو لکھا ہے یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ کہیں چیٹنگ تو نہیں کی تم نے؟ چیٹنگ کر کے تو نہیں لکھا؟ یہ جو فارمولہ لکھا ہے یہ ڈسکرائب کر کے دکھاؤ کیسے ہوتا ہے، لیب کے اندر کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب سے محبت کرتے ہو، یہ تھیوری ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ میرے محبوب جیسے سوئے ویسے سو کے دکھاؤ، میرے محبوب جیسے اٹھے ویسے اٹھ کے دکھاؤ، میرے محبوب نے جیسے کھانا کھایا ویسے کھانا کھا کر دکھاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب جیسے بیت الخلاء کے اندر گئے ٹوائلٹ کے اندر ویسے جا کے دکھاؤ۔ کیسے گئے تھے؟ پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ جیسے باہر نکلے بیت الخلاء سے، ٹوائلٹ سے، کر کے دکھاؤ، ڈسکرائب، پریکٹیکل۔ وہ کہتا نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل، عمل کتنا ہے؟ میرے محبوب نے سورج کو دیکھا، پڑھ کر کیا کیا؟ وہ کر کے دکھاؤ۔ دعا پڑھی، وہ پڑھ کے دکھاؤ۔ میرے محبوب بستر سے اٹھے، کیسے اٹھے؟ سب سے اٹھ کے سار پہلے کیا کام کیا؟ اس طرح اٹھ کر دکھاؤ، اس طرح سو کر دکھاؤ۔ جب صبح ہوئی، صبح کی روشنی دیکھ کے میرے محبوب نے کیا پڑھا؟ وہ پڑھ کے دکھاؤ۔ جب سورج نکلا میرے محبوب نے سورج کو دیکھ کر کیا کیا؟ وہ کر کے دکھاؤ۔ جب رات کو چاند نکلا میرے محبوب نے چاند کو دیکھ کر کیا پڑھا؟ وہ پڑھ کے دکھاؤ، پریکٹیکل۔ میرے محبوب نے شادیاں کی، جس طریقے پہ کی اس طریقے پہ کر کے دکھاؤ نا۔ جب شادی کا معاملہ تھا، ایک ہی پتر ہے، ساری خوشیاں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خوشیاں سائڈ پہ رکھو، جیسے میرے محبوب نے کی ویسے کر کے دکھاؤ، پریکٹیکل۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیسا تھا ان کا نکاح؟ مولا علی کے ساتھ، ساری کائنات کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے، وہ کر کے دکھاؤ۔ نمونہ سیٹ کر دیا، سیمپل، ٹرینڈ سیٹ کر کے گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، اللہ کہتا کر کے دکھاؤ۔ یہ میں نے نعت پڑھی ہے نا اس سے پہلے، اس لیے آپ کو بتا دوں کہ میری محبت کا پتہ چلے گا اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے میدان کے اندر، میری جاب کے اندر، میرے گھر کے اندر۔ میرے محبوب نے جیسے دوسروں کو معاف کر کے دکھایا ویسے معاف کر کے دکھاؤ نا۔ جو تم پر ظلم کرے میرے محبوب کے طریقے کے مطابق اس کو معاف کر کے دکھاؤ نا۔ جو تم سے اپنی عطا روکے اس کو دے کر دکھاؤ نا۔ سل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑ کے دکھاؤ نا۔
میرے محبوب نے جوڑا تھا، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، کر کے دکھاؤ نا. اوتی من حرمک، جو تم سے اپنی عطا کو روکے اسے عطا کر کے دکھاؤ نا. میرے محبوب نے عطا کیا تھا. ڈسکرائب. تو یہ پورا اس پہ نا سیشن ہوگا انشاءاللہ ان باتوں پہ کہ اللہ کے محبوب نے کیسے زندگی گزاری، کیسے زندگی گزار کے گئے. یہ دعائیں میں نے جمعہ یہاں پڑھا پارک ویو میں، یہ بھی جو لاسٹ کل جمعہ تھا نا وہاں، کل کا جمعہ میں نے پڑھا، بہت ہی پیاری بات کی. مولانا ضیاء الرحمان صاحب، ان کا پھر میں نے نام پوچھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ سے کیا کرنا ہے؟ تعلق، کمیونیکیشن بحال رکھنی ہے. آج مسئلہ کیا ہے کہ میرا رحمان سے جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ بڑھ چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ بڑھ گیا ہے. اللہ کہتا ہے اسے ختم کرو، اسے ختم کرو. ضروری ہے. جس رشتہ دار سے تمہارا کمیونیکیشن گیپ آ جائے، تم اسے فون نہ کرو، اسے میسیج نہ کرو، اس کے گھر نہ جاؤ، اسے ملو نہ. تو پھر ملنے کو دو باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو ملنا نہیں چاہتے، آپ نے خود ہی گیپ پیدا کر لی، تانوں پسند ہی نہیں ہے گا، تسی وہ جانا ہی نہیں چاہتے. ایک بات. دوسرا تانوں منہ نہیں لاندہ، تسی تو ملنا چاہتے ہو. دو باتیں ہو. تو جب کمیونیکیشن گیپ کسی بھی وجہ سے آ جائے تو پھر ملنے کو دل نہیں چاہتا، دل میں نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ دعا کرو نہیں آتا تو میں بھی نہیں جانتا. ایسا ہی ہے نا جی، گیو اینڈ ٹیک ہے. جس سے جتنا ملیں گے، جس کے گھر جتنا گیٹ ٹوگیدر ہوگا، کمیونیکیشن گیپ اتنا کم ہوتا جائے گا، اس سے محبت بڑھتی جائے گی. میرا آپ کا کمیونیکیشن گیپ اللہ سے، رحمان سے، قرآن سے گیپ آ گیا. اللہ کہتا ہے اس گیپ کو ختم کرو. کیوں؟ تم نے میرے پاس آنا ہے، تم نے مر کے میرے پاس آنا ہے اور مجھ سے تعلق بنا کے آؤ، مجھ سے تعلق بنا کے آؤ. تو لیٹس ٹاک ود رحمان. اس پروگرام کا جو بیسک ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا تعلق رحمان سے جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ختم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. ختم کیسے ہوگا؟ قرآن. اللہ کہتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتاباً، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے. کیا اتاری ہے؟ کتاب. آسان سی لینگویج میں اللہ بات کرتا، بڑی آسان. کیا ہے اس میں؟ اس بک کے اندر کیا ہے؟ اس بک کے اندر کیا ہے؟ یہ اتاری ہے قرآن بک. لقد انزلنا الیکم کتاباً، اس میں کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، اے میرے بندے اس میں تیرا ہی ذکر. ہائے ہائے، کھول تو صحیح اس کو، پڑھ تو صحیح اس کو، پڑھ تو صحیح. اس میں تیرا ذکر ہے، تیرا، آپ کا، میرا. کس کا؟ آپ کا. ہم سمجھتے کافروں کے لیے آیا، مشرکوں کے لیے، ہمیں سے کیا، انہوں نے جنوں میں جانا. اللہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. کون لے آئے ہو؟ ایمان. مخاطب، جو ایمان لے آئے ہو کیا کرو؟ کیا کرو؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر کیا کرو؟ اہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے؟ کس سے بچائیں؟ اللہ پوچھو، سوال پیدا ہوتا ہے نا، کس سے بچائیں؟ اللہ کہتا ہے نارا، آگ سے. آگ سے. وہ آگ کیسی ہے؟ یہ دیکھو اللہ باتیں کیسے کہہ رہے ہیں. آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. کیا ہے جی؟ اس کو بھڑکایا کس سے کیا؟ انسانوں سے اور پتھروں سے. پتھروں سے علماء کرام فرماتے ہیں اس میں مورتیاں بھی آتی ہیں، جو جن کو پوجا کے پوجتے ہیں لوگ، مورتیاں، آئیڈلز پوجتے ہیں ان کو. اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ ان انسانوں کو جلا دوں گا جو میرے ساتھ شریک ٹھہرا کے آئیں گے، جو میرا ہمسر ٹھہرا کے آئیں گے. وہ قابل معافی نہیں ہوں گے. اگر ایسے ہی توبہ کیے بغیر مر گئے، سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ کہتا ہے لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کے آنا. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. بات ختم ہو جاتی. کیا ہو جاتی جی؟ بات ختم ہو جانی تھی نا. ختم کر دیتا اللہ. اللہ نے ختم نہیں کی. سورہ تحریم کی میرا خیال ہے یہ آیت، گھر جا کے ہم نے پڑھنی بھی ہے سورہ تحریم. اللہ کمی بیشی معاف کر دے، اسی کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، مخاطب کر رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کیا کرو؟ وقودھا الناس والحجارہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور
پتھر ہیں. آگے اللہ کہہ رہا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ اکبر. اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے. انہوں نے کہا میں غفور الرحیم ہوں, اسی چکر میں نہ رہنا کہیں, شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. غفور الرحیم تو ہوں, معافی والے کام بھی تو کرو نا, بات بھی تو میری مانو نا. کیوں جی, کس کو ڈرا رہے ہیں اللہ؟ ہمیں. ہم کیا سمجھتے ہیں وہ مولوی ذرا ڈراتے رہتے ہیں ہمیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ تو ہے. اللہ کہتا ہے میں قہار بھی ہوں, میں جبار بھی ہوں. جو میری بات نہیں مان کے آئے گا اسے پنشمنٹ تو ملے گی نا. جو کرائم کر کے آئے گا, کرمنل کو کوئی چھوڑتا ہے؟ وہ یعنی ڈکیتی کی تھی, یعنی چوری کی تھی, یعنی پھڑو, یہ کرمنل ہے, کرمنل کرائم کیا ہے اس نے. اللہ کہتا ہے کرائم چھوڑ کے آنا. چلو ہو گیا کوئی بات نہیں, کرائم کر کے احساس ہو جائے تو پھر معافی مانگ لینا, معاف کر دوں گا, ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے وقودھا الناس والحجارہ, اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ, اس پہ میں نے فرشتے نافذ کیے ہیں, ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, بڑے تند خو, دل کے بڑے سخت. تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے, کانوں سے بہرے ہوں گے. مفسر باز لکھتے ہیں وہ چیخیں گے, چلائیں گے, اہل جہنم ان کی آہو بکا نہیں سنیں گے. اللہ ڈرا رہے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ کرتے کیا ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ, وہ کام کرتے ہیں جن کا اللہ ان کو امر دیتا ہے, حکم دیتا ہے. ان کے اندر معصیت کا, گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں. میرے اندر ہے. اللہ کہتا ہے تیرے اندر رکھا ہے, تیرے اندر رکھا ہے. اگر تو اس پہ قابو پا لے تو کیا ہے؟ ان سے افضل ہے, ان فرشتوں سے تو افضل ہے. کیسی بات ہے. وہ کہتا ہے مجھے فرشتہ نہ کہو. کیا کہتا ہے تافی صاحب؟ ادھر میرے وال دیکھو, نیند آ جائے گی, کیونکہ یہو جی مجلس نا سکینہ نازل ہوتی ہے. کیا نازل ہوتی ہے؟ سکینہ. تو جو سکینہ ہوتی ہے نا, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, پھر نیند آ جاتی ہے بندے کو, تو ذرا ایکٹیو. میرا بڑا پیارا بھائی ہے تافی, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو کیا بات کر رہے تھے یار, ہاں کیا بات کر رہا تھا؟ تیری طرف دھیان گیا, میں بات بھول گئی ہوں. علیہا ملائکۃ غلاظ, ہاں مجھے فرشتہ نہ کہو. دیکھو یار میرے کو دھیان رکھو, مجھے کوئی بھول جائے آپ نے یاد کرانا ہے. اس طرح پتہ لگے گا کہ آپ ادھر موجود ہیں مجلس کے اندر. کیوں جی, مزہ بھی تبھی آتا ہے نا یار. کہتا ہے مجھے فرشتہ نہ کہو, میری توہین ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ میری توہین ہوتی ہے. میں مسجود ملائکہ ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. ہائے ہائے ہائے. کیا کہتا ہے؟ فرشتہ نہ کہو, میری توہین ہوتی ہے, میں مسجود ملائکہ ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم چیز کی ہیں, اللہ کی قسم نہیں پتہ, اللہ بتاتا ہے. قرآن کھولیں, بات لمبی ہو جاتی ہے. پچھلے سیشن میں بھی جو ہے نا میں 2-3 دفعہ معافی مانگی, کو میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے یہ جو معافی تو مانگتے ہو نا, میں میرا گمان ہے کہ اللہ کہتا ہو یہ جو میں معافی مانگتا ہوں نا, اللہ کہتا ہے ایہو جی معافیاں میں معاف کر دیا گا کہ میرا کام کرو گے, میرا قرآن سنو گے, سناؤ گے, پڑھو گے, غلطی ہوگی میں معاف کر دیا گا. مننی کوئی گل نہیں, ماننی کوئی بات نہیں, اور پھر یہ کہہ دینا کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ کہتا ہے تم مارے جاؤ گے. یہ وسوسہ ہے شیطان کا, تم سے دور, مجھ سے دور کرنے کا. تو ہم لاسٹ سیشن میں جو ہے سورۃ الاعراف ہم نے پڑھی تھی. اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیشن ہے نا لیٹس ٹاک ود رحمان, آؤ رحمان سے باتیں کریں, اس میں تو ہم اللہ سے دوستی کیسے کریں, ہاؤ ٹو بی فرینڈ آف اللہ, اللہ کے دوست کیسے بنیں. انشاءاللہ ہم اس میں یہ بات کریں گے. پھر جو شیطان نے سجدہ ایک نہیں کیا تھا, میں روز 34 سجدوں کا انکاری ہوں. کوئی 34 کرتا ہے, کوئی 30 کرتا ہے, کوئی 15 کرتا ہے, کوئی 4 کرتا ہے, کوئی 5 کرتا ہے. اللہ کہتا ہے 34 پورے کرنا. فرض 5 نمازوں کے 34 سجدے ہیں. تو نماز نہیں پڑھی جاتی. ہم ان سیشنز میں, آنے والے سیشنز میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نماز پتہ ہے پڑھنی ہے, پڑھی کیوں نہیں جاتی, اور جو پڑھ رہے ہیں وہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. ریکوائرڈ نماز کون سی ہے, قرآن کون سی نماز کہتا ہے. ریکوائرڈ نماز وہ نماز جس سے کام بنتے ہیں. جس سے کیا بنتے ہیں؟ کام بنتے ہیں. وہ ہم اپنے آنے والے سیشنز میں بات کریں گے. آنے والے سیشنز میں بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ کہ نماز بعض لوگوں سے پڑھی نہیں جا رہی,
پڑھی نہیں جا رہی. کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ بعض پڑھ رہی ہیں، وہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ وہ ریکوائرڈ نماز نہیں ہے. ریکوائرڈ نماز وہ آپ کو قرآن بتائے گا، وہ آپ کو اللہ کے محبوب کی زندگی بتائے گی کہ ریکوائرڈ نماز کون سی ہے، کون سی نماز سے کام بنتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کتنا ضروری ہے. جس طرح ہوتی ہے نا جی باڈی ہے، باڈی یہ جسم ہے، ایک اس کے اندر ایک چیز ہے، اس کو اسپرٹ بولتے ہیں. اسپرٹ، سول، روح. کیا بولتے ہیں؟ روح. روح کیا ہے؟ جسم تو فانی ہے، روح کدھر جائے گی؟ آسمانوں میں جائے گی. جسم ہے نا، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ روٹی، پانی، کھانا. کھلاؤ گے تو معدہ بھرے گا، ہے نا. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو اسپرٹ ہے میرے اندر، سول ہے، اس کی کیا غذا ہے؟ اس کی کیا غذا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا، سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین تو اللہ کی یاد میں ہے. تمہاری روح کا چین کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. یہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، اے میرے محبوب یہ آپ سے روح کا پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ من امر اللہ، روح اللہ کا امر ہے. کیا؟ اللہ کا امر میرے آپ کے اندر ہے. کس کے اندر ہے جی؟ جب فرشتوں کو کہا نا 7 جگہ اللہ سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں. اب دشمن کون ہے؟ اللہ کا، جو میرے ساتھ بھی دشمنی نبھا رہا ہے. اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، چلنے نہیں دوں گا تیرے رستے پہ، تیرے آگے جھکنے نہیں دوں گا آدم کے بیٹے کو. اور نے کہا چل جا فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے. اب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ تیسرا سیشن ہے. پہلے سیشن میں سورہ سواد میں ہم نے ڈسکس کیا ایک ہی بات ہے، ابلیس کی، آدم علیہ السلام کی گفتگو ہے اللہ رب العزت کی شیطان کے ساتھ. ایک ہی بات ہے، اللہ نے پورے قرآن کے اندر 7 جگہ ڈسکس کیا. کتنی جگہ؟ 7 جگہ، مختلف انداز میں. نفصل الآیات، اللہ کہتے ہیں بدل بدل کے ہم سمجھاتے ہیں، شاید کہ تم سمجھ جاؤ، شاید کہ تمہارے دماغ میں بات آ جائے. 7 جگہ سواد میں کی تھی پہلے سیشن میں، پھر سورۃ الاعراف میں. آج ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ. کون سی؟ طٰہٰ، سورۃ نمبر 20. سورۃ نمبر 20. 12 شروع کرتے ہیں، میری بات کہیں سے کہاں چلی جائے گی، نہیں تو بیچ میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے بات. تو یہ رحمان سے باتیں ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بڑی پتہ کی بتا دوں، بھول جاؤں گا، ضروری ہے. کیا؟ اس قرآن کو سمجھنا ہے نا، اس کو سمجھنا ہے. اپنے آپ کو نہ سمجھ بنا لو. کیا کرو؟ اپنے آپ کو نہ سمجھ بناؤ. اگر پروفیسر ہو، پروفیسری کو سائیڈ پہ رکھ دو. اگر ڈاکٹر ہو، ڈاکٹری کو سائیڈ پہ رکھ دو. اگر انجینئر ہو، انجینئرنگ کو پیچھے کر دو. انجینئر ہو، اللہ کہتا ہے انجینئرنگ کو پیچھے رکھ دو. عالم ہو، فاضل ہو، عام ہو، خاص ہو، اپنے اوپر جو لبادہ تم نے معاشرے کے اندر اوڑھا ہوا ہے، اس لبادے کو جو اوڑھا ہوا ہے اس اوڑھنے کو اتار دو، اور پھر میری کتاب کھولنا، پھر میں سمجھاؤں گا. اپنی اندر عاجزی پیدا کر کے اس کو کھولنا، پھر میں سمجھاؤں گا. گناہوں سے رک جانا، پھر اس کو کھولنا، پھر میں سمجھاؤں گا. ہدی شروع ہوتی ہے ویسے، ہدی کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ. ہدی ہدایت دیتی ہے، سمجھاتی ہے. کن کو؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو. کیا کہنا؟ ڈرنے والوں. اللہ کے محبوب سے ایک صحابی نے 25 سوال پوچھے. کتنے؟ 25. یا رسول اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ بننا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ. ایک سوال اس نے کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ عالم، علم والا. اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ صفحہ میں آ جاؤ، وہاں درس ہوتا ہے، وہاں پڑھائی ہوتی ہے، ادھر آ جانا. اللہ کے محبوب نے فرمایا تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. کیا اختیار کرو؟ تقوی. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کے محبوب کی نافرمانی چھوڑ دو، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے علم والے بن جاؤ گے. ہم جو قرآن پڑھیں گے نا لیٹس ٹاک ود رحمان میں، وہ مسائل میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا. مسائل ڈسکس کرنے ہم نے علماء کرام سے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں. کوئی مسئلہ نہ سمجھ آ رہا ہو نا، خود سے مفتی نہیں بننا، خود سے مفتی نہیں بننا. جنہوں نے افتاء کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں 9 سال 10 سال 12 سال
اپنی پوری جوانیاں لگا دی ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے نہیں اخذ کرنے اس سے۔ میں آپ کو وہ قرآن سنا رہا ہوں جس سے میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، تعلق بنے گا۔ فضائل کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سمجھنے کے لیے درس نظامی کا کورس کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میری طاقت کیا ہے۔ ہاں میرے مسائل ہیں، پیچیدہ ہیں، تم سمجھ نہیں پاؤ گے تو علم والوں کے پاس جانا۔ میں جو قرآن پڑھتا ہوں نا سمجھ لیتا ہوں، میں علم والوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، کرتا تھا، کرتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ سکھاتا رہتا، بتاتا رہتا۔ بات میری فالو کیا؟ اپنی انا کو پیچھے، اپنی ایکسپرٹیز کو پیچھے، نادان بن جائیں۔ یہ اللہ سکھا، نہیں پتا بتا۔ اللہ کہتا میں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا، میں سکھاؤں گا، میں تمہیں ٹیچ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ ٹیچ کروں گا، تمہیں بتاؤں گا، ایسی ایسی بات بتاؤں گا جو تم نے نہ کہیں دیکھی ہوگی، نہ پڑھی ہوگی، نہ سنی ہوگی۔ میں اپنے علم سے علم اور حلم سے حلم عطا کروں گا۔ کیسی ذات ہے، اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے یار۔ اس کے لیے میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں سکھاؤں گا۔ کیسے سکھاؤں گا؟ مانگو۔ رب اشرح لی صدری، قرآن کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے۔ اللہ نے تم میرے محبوب کی امت ہو، جاؤ تمہیں دعائیں بھی وہ دیں جو نبیوں کو دی تھی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تمہیں دعائیں بھی وہ دوں گا جو نبیوں کو دی تھیں، کیونکہ جو میرے محبوب بڑا پیارا ہے، میرا محبوب مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے اپنے محبوب کی امت بھی بڑی پیاری ہے، دعائیں بھی وہ دوں گا۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ کیا کر دے جی؟ یہ یاد کر لیں، یہ صرف دین کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی ہے۔ میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کالج کے، یونیورسٹیز کے، کہ تمہیں کوئی کام نہ آ رہا ہو، کوئی سبجیکٹ نہ سمجھ آ رہا ہو، کوئی تھیسس سمجھ نہ آ رہا ہو، یہ دعا پڑھو۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، جو مجھے درپیش ہے، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ میرا انٹرویو ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے جج کریں گے، مجھے جج کریں گے، یہ کتنے پانی میں ہے، اس کی انگلش کیسی ہے، اس کا آئی کیو لیول کیسا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہیں کھول دے۔ اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا۔ کس لیے کھول دے؟ یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ یہ بات میری سمجھ جائیں۔ دین کے لیے نہیں، دنیا، اللہ کہتا دنیا بھی بناؤں گا۔ پڑھو تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ کون کون یاد کرے گا جی یہ دعا؟ میں نے بتائی نوجوانوں کو، انہوں نے یاد کی۔ انہوں نے کہتے ہیں بخاری بھائی کیا ہی بات، مزہ ہی آ گیا، جب بھی پڑھتے ہیں اللہ ایسی آسانی کرتا ہے کہ کیا ہی بات۔ یار مانگو تو صحیح۔ ہاں یہ جمعے کی بات بتا رہا تھا، مولانا ضیاء الرحمان صاحب خطیب ہیں، ذرا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو باتیں انہوں نے کی، میں بھی یہیں سے سٹارٹ کروں گا، ایک اور دعا بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے تعلق بنانا ہے نا، دو چیزیں کر لو۔ دو کیا؟ اس کا تھینک یو ادا کرنا شروع کر دو، شکریہ، الحمدللہ۔ کیا کرنا شروع کر دو؟ شکریہ۔ یار دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے، دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرے، ہم کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو سر، سو نائس آف یو، بہت مہربانی، جزاک اللہ، کہتے ہیں نا۔ تو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور جو میری سانسیں چلاتا ہے، اور جو مجھے آنکھوں سے نور دیا ہے، اس نے کانوں میں سماعت دی ہے، دل کی دھڑکنوں کو دھک دھک دھڑکاتا ہے، اس کا تھینک یو نہیں بنتا؟ بنتا ہے۔ یہ ہم آنے والے سیشنز میں بات کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ کے محبوب نے کھانا کھایا تو کیا کہا، پانی پیا تو کیا کہا، بیت الخلاء گئے تو کیا، یہ تھینک یو کہا اللہ کے محبوب نے، شکریہ میرے مولا۔ ان دعاؤں کا تذکرہ کریں گے آنے والے سیشنز میں۔ آپ نے ساتھ ہمارے بنے رہنا، ساتھ اٹیچ رہنا۔
دوسری بات، شکر ادا کرتے رہیں اللہ کا، اور مسنون دعائیں، بہترین آپ دعائیں یاد کرتے چلے جائیں تو اللہ کا تھینک یو ادا ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری بات، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ کیا کرنا شروع کر دیں؟ مانگنا۔ ہم دنیا والوں سے مانگیں تو تنگ آئے گا کہ مانگتا رہتا ہر ویلے، پھر آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں نہیں کہوں گا پھر آ گیا، آ میرے بندے، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، بتا کیا بات، بتا کیا بات۔ مانگیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے۔ یہ رب اشرح لی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں۔ کون مانگ رہے ہیں؟ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گراہوں کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی امت تم بھی یہ مانگو، تمہیں بھی عطا کروں گا۔ دوسری دعا، رب زدنی علما، اللہ کہتا ہے سرنڈر کر دو۔ کیا کر دو؟ سرنڈر۔ پروفیسر ہو، ابھی میں نے بتایا نا جتنے بھی پیشے گنوائے ہیں، اللہ کہتا ہے ان سب پیشوں کو پیچھے کر دو۔ جاہل بن جاؤ، نادان بن جاؤ، نا سمجھ بن جاؤ، اور پھر کیا کہو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ اللہ کے محبوب مانگ رہے ہیں۔ کون مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب۔ اللہ نے کہا میرے محبوب مانگیں، آپ کی امت بھی مانگے گی، اس کے علم میں بھی اضافہ کروں گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، الٹیمیٹلی کرے گا۔ یقین سے مانگیں۔ سورہ طٰہٰ، لیٹس ٹاک ود رحمان۔ میرا بھائی شناور علی، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ ان کو میں نے منع بھی کیا، لیکن وہ نا اوپر درس قرآن لکھ دیتے ہیں، یہ تھوڑی سی وضاحت ہے، درس قرآن لکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی درس قرآن ہے دینا علماء کرام کا کام۔ کس کا کام؟ علماء کرام۔ میں تو طالب علم ہوں، میں کیا ہوں؟ اسٹوڈنٹ۔ کیا ہوں؟ اسٹوڈنٹ۔ اور درس قرآن ہوتا ہے ایک آیت پڑھ کے پھر اس کا ترجمہ، تفسیر، شان نزول۔ تو ہم تو ٹاکس ود رحمان کر رہے ہیں، رینڈملی ہم رحمان سے باتیں کریں گے قرآن سے، کوئی ادھر سے آیت کوئی ادھر سے آیت۔ میں نے یہ درس قرآن نہیں، یہ ٹاکس ود رحمان ہے۔ سورہ طٰہٰ، سورت نمبر 20 ہے یہ قرآن پاک کی۔ اس میں شیطان کا مکالمہ ہے رحمان کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرما دے اپنے قرآن کی، قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ یہ آیت نمبر 116 سے شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، عزازیل، ٹیچر تھا یہ فرشتوں کا۔ کیا تھا؟ ٹیچر، تکبر آ گیا، میں نو آندا ہے، اللہ کہ تینوں آندا چل پھر قیامت تک لعنت ہے تیرے اوپر، قیامت تک لعنت۔ اس لیے اپنے آپ کو عاجزی اختیار کریں، نادان بنیں، اللہ کو مت بتائیں کہ مجھے آتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ انکار، میں نے نہیں کرنا سجدہ۔ کیوں نہیں کرنا؟ یہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے بتایا، سواد میں بتایا، اور بھی ڈسکس کریں گے اس میں بھی بتائے گا۔ ہر جو مکالمہ ہے نا، اس میں 7 مکالمے ہیں اللہ اور رحمان کے اور شیطان، ہر مکالمے میں ایسی زبردست باتیں ہیں، ٹپس ہیں جو اللہ آپ کو مجھے بتا رہے ہیں کہ سمجھنا یہ تمہارا اور میرا دشمن ہے، اس کی دشمنی سے بچنا، اس کے ٹولز سمجھنا، کیسے وار کرتا ہے۔ اچھا، اس نے انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، صرف تمہارا نہیں تمہاری بیوی کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے، اور یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ کیا نہ کر دے؟ جنت سے نکلوا نہ دے، ایگزٹ نکلوا نہ دے، فتشقا، اور آپ پرابلم میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، پریشانی میں پڑ جائیں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، اللہ اس مفسر کو
تفسیر میں پڑھا تھا، اس میں کمال بات لکھ دی انہوں نے، سمجھنی ہے باپ نے، میں نے بھی سمجھنی ہے، آپ نے بھی سمجھنی ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم آپ کی یہ بیوی کا اور آپ کا کیا ہے جی؟ دشمن ہے دونوں کا۔ فلا یخرجنکما، جمع کا صیغہ ہے، یخرجنکما، آپ دونوں کو جنت سے، من الجنتی، جنت میں سے آپ دونوں کو، وعباد الرحمن، ہائے ہائے ہائے، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام، بڑی مہربانی، شکریہ، جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سجدوں میں راتیں گزارتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ کیا بات، پوری صفات ہیں آگے، اس کو ہم الگ سیشن میں ڈسکس کریں گے اس چیز کو کہ رحمان کے بندے کون سے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا جی ان لک اللہ تجوع، بے شک آپ کو یہاں بھوک نہیں لگتی، بھوکے نہیں ہوتے، فیلا ولا تعرا، یہاں بے لباس نہیں ہوتے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک آپ کو اس میں پیاس نہیں لگتی، ہائے ہائے پانی، پیاس نہیں لگتی، فیہا ولا تضحیٰ، گرمی کی شدت، حدت، سورج کی گرمی سے آپ پروٹیکٹ ہیں، میں نے آپ کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، کوئی گرمی نہیں، کوئی پیاس نہیں، کوئی بھوک نہیں، لباس اعلیٰ، کھانے اعلیٰ۔ تزماؤ، پچھلے سیشن میں ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، اس کو میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا تھا، ابھی کر دیتا ہوں۔ ان صحابی نے کہا، حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، راتوں کو جاگتا ہوں، مومن، اللہ کے محبوب نے پوچھا تھا کیسی کیفیت، میں مومن ہوں، انہوں نے پھر ان کو ڈسکرائب کرے، انہوں نے کہا تزعمو اسحرت لیلی، راتوں کو جاگتا ہوں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی راتوں کو ویسے ہی جاگتے، نہیں، راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کے آگے قیام، سجدے، رکوع۔ وزمات نہاری، دن کو پیاسا رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی پیاسے رہتے ہیں نہ نماز نہ روزہ، نہ، پیاسا رہنے کا مطلب روزے سے رہتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دن کو پیاسا رہتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں رحمان کی کوالٹیز میں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، الرحمان کے بندے تو وہ ہیں جو سجدے میں راتیں گزارتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اس میں مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی، کیا لکھا؟ انہوں نے کہا اللہ نے رکوع نہیں کہا، کیوں؟ رکوع میں تکلیف ہوتی ہے، انسان کو سانس چڑھ جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، اللہ کوئی بات نہیں، رکوع چھوٹا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، رکوع کر لو میرے لیے لمبے، سجدے کر دو لمبے۔ رکوع میں بھی جاؤں نا، میں زیادہ تسبیحات پڑھوں تو میرا وہ سانس چڑھ جاتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رکوع کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا کہ تیرے لیے صحیح کیا غلط کیا، تجھے پریشان کیا چیز کرے گی اور کیا چیز تجھے راحت دے گی؟ مجھے نہیں پتا ہوگا، مجھے پتہ ہے، میں تذکرہ ہی نہیں کرتا، جا تو اس سے محبت کرتا ہوں، سجدے کر لے، قیام کر لے، رکوع کا تذکرہ نہیں آیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آیا ہے کہ جماعت کی نماز کو لازم پکڑنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، مسجد میں جانا، گھر میں نہ پڑھنی شروع کر دینا۔ تو یہاں تم نے نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوکے رہتے ہو۔ اچھا، اب میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا نا، اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ فرمایا کہ یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، اما حوا کا، آپ دونوں کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، یہ آپ کو دونوں کو، یخرجنکما جمع کا صیغہ، دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے۔ لیکن جب فتشقا اللہ نے کہا تو فتشکما نہیں کہا، جمع کا صیغہ نہیں، واحد۔ کہہ تو یہ رہے ہیں، اللہ سمجھنے کی کوشش کریں، کہہ تو یہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے شیطان، یہ آپ دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا جنت سے نہ نکلوا دے، پر جنت سے نکل گئے، فتشقا، تو آدم آپ مصیبت میں نہ ڈل جائیں، مشقت میں نہ ڈل جائیں۔ مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ کمانے کا ذمہ دار اللہ نے کس کو بنایا؟ مرد کو، عورت کو شامل نہیں کیا اس میں۔
معاش کے اندر، نوکری کے اندر، جاب کے اندر مرد کے ذمہ ہے باہر جائے کما کے لائے. عورت کو 4 دیواری کے اندر محصور کر دیا کہ اندر رہنا ہے، گھر داری چلانی ہے، اسٹیٹس سیمبل باہر کے لوگوں کا نہیں بننا. آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس مستورہ کو، ان مستورات کو کیا کیا؟ مکشوفات بنا دیا. مکشوفات کہتے ہیں کھلی ہوئی چیز، کشف کھلا ہوا، الکشف کھلی ہوئی چیز، کشف یکشف کھلی ہوئی چیز. یہ کیا تھی؟ مستور، چھپی ہوئی، مستور چھپی ہوئی. ہم نے کیا کیا؟ مکشوف، اس کو مکشوفہ بنا دیا. جب یہ باہر نکلی پورٹریٹ سیکٹر نے اس کو نیلام کر دیا. کیا کیا؟ چوراہوں پہ اس کی تصویریں لگا دی. میری امت کا فتنہ مال ہے. پچھلے سیشن میں بھی ہم نے بات کی. اللہ کے محبوب نے فرمایا پیسہ کمانے نکلی عورت باہر. اور نے کہا اچھا پیسہ کمانا ہے؟ لوگوں نے کہا پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے ہم نے اپنی چیز بیچنی ہے، تمہیں پیسہ دیتے ہیں، بیچو گی، ماڈلنگ کرو گی اور نہیں کریں گی. لاکھوں روپیہ دیا، چوراہوں پہ کھڑا کر دیا. گولڈن پرل والے اگر عورت کی تصویر نہ لگائیں، ماڈل نہ لیں تو اس کی کریم نہیں بکے گی. یہ کیا یقین ہے؟ ہارون شریف جیولرز ڈیفینس والے اگر عورت کے گلے میں ہار نہ پہنائیں تو ان کے ہار نہیں بکیں گے، ان کا سونا نہیں بکے گا. اگر نکلی ہی ہے تو اس کو پردے کے اندر رہتے ہوئے کام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کرنے دو نا، ضرورت پڑ جاتی ہے نا. کر سکتی ہے عورت، اسلام کہتے ہیں کر سکتی ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے. اگر ضرورت پڑ ہی گئی ہے، اول تو گھر میں رہو، نہیں رہ سکتی باہر جانا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے جاؤ. پردہ اس قرآن کے اندر بتاتا ہے اللہ پردہ کیا ہے، پردہ کیوں کرنا ہے، پردہ کیسے کرنا ہے. ہم ڈسکس کریں گے ان سیشنز کے اندر، انشاءاللہ کریں گے ڈسکس، لوگوں کو بتائیں گے. آج کی ماڈرن عورت جی اینا کر لو پردہ، اینا کر لو، اونا کر لو. اللہ بتاتا ہے کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے. ہم بتائیں گے تمہاری مرضی کا دین نہیں ہے. اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں کے تابع کرو. انت ترید وانا ارید. اللہ فرماتے ہیں یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، انت ترید وانا ارید، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت. وما یکون الا ما ارید. ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تو وہ چاہ لے گا، ان تسلم لی فیما ارید، اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں کے تابع کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کفیت کفی ما ترید، تیری چاہتوں میں تیرا کفیل بن جاؤں گا. تجھے میں بتاؤں گا دنیا کیسے کمانی ہے، تجھے میں بتاؤں گا آگے کیا پرابلم ہے، تجھے میں بتاؤں گا اس گتھی کو کیسے سلجھانا ہے. باہر کے ملک جاتے ہیں نا، سعودیہ، کویت، وہاں کیا ہوتا ہے؟ بندہ جاب کے لیے جاتا ہے، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، سب کچھ، ڈاکومنٹس، ویزا، سب کچھ کفیل کے پاس. وہ کیا کہتا ہے؟ تیرا رہنا، تیرا کھانا، تیرا پینا سب میری ذمہ داری. تو نے بس وہ کرنا ہے جو میں کہوں گا. تو نے کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو میں کہوں گا. تیری کوئی ٹینشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو میں کہتا ہوں. کفیل، اللہ کہتا ہے کفیتک، میں تیرا کفیل بن جاؤں گا. وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ. اے میرے بندے اگر تو نے وہ نہ چاہا جو میں چاہتا ہوں، اگر تو نے وہ نہ چاہا جو میں چاہتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تیری چاہتوں میں تجھے تھکا دوں گا. وَمَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. میں بادشاہ ہوں، ذلیل ہو جاؤ گے مجھے چھوڑ کے. اللہ فرماتے ہیں یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے. ایک ہوتی حدیث اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، ایک ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب سے فرماتے، حدیث قدسی اللہ کے محبوب کے تھرو بات کر رہا ہے. ایک تو قرآن میں براہ راست بات کر رہا ہے نا، اللہ کے محبوب کے تھرو بات کر رہا ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں یا بنا آدم، آدم کا ذکر چل رہا ہے نا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا. اللہ فرماتے ہیں یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لعبادتی، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس لیے؟ عبادت کے لیے. فلا تلعب، ان دنیا کے کھیل تماشوں میں لگ کر مجھ سے دور نہ ہو جانا. کھیل تماشا ہے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہو تم. یہ بلڈنگ بنا لی، یہ فیکٹری بنا لی، یہ ڈیزگنیشنز، موت آئے گی یہ کھلونا ٹوٹ جائے گا. آج خود توڑ دو، خود توڑ دو. یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتک لعبادتی،
میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. فلا تلعب، یہ دنیا کے کھیل تماشوں میں لگ کے مجھ سے دور نہ ہو جانا. فقدرت لک رزقک، میں نے تیرا رزق لکھ دیا ہے، یہ ملے گا. ماں کے پیٹ میں تھا تو لکھ دیا کتنا ملے گا، کب تک ملے گا یہ بھی لکھ دیا، زندگی کتنی ہوگی لکھ دیا. فلا تتعب، اس کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو تھکا مت. کیا کر، اطلبنی، اے میرے بندے مجھے تلاش کر. فتجدنی، نوٹ کریں اس بات کو. اللہ کہتا ہے اطلبنی، اے میرے بندے مجھے تلاش کر. اس کے بعد زیادہ گھما پھرا کے اللہ نے بات نہیں کی. فتجدنی، بس تو مجھے ڈھونڈنے نکلے گا، میں تجھے کھپاؤں گا نہیں، میں تجھے رلاؤں گا نہیں. فتجدنی، میں تجھے مل جاؤں گا، تو مجھے پا لے گا. وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اے میرے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا، وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے سارا کچھ پا لیا. وَإِن فَقَدْتَنِي، اگر تو نے مجھے کھو دیا، اگر مجھے ناراض کر دیا، مجھے کھو دیا. فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے سب کچھ کے پاتے ہوئے بھی سب کچھ کھو دیا، تو اکیلا رہ گیا، تو پریشان ہو جائے گا مجھے چھوڑ کے. میرے بندے مجھے تلاش کر. اوہو، باتیں اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہیں، بیچ میں یہ رہ جائے گا. اللہ معاف کر دے ہم سب کو. تو عورت کو اماں حوا کو نہیں کہا ساتھ، اٹیچ نہیں کیا. انہوں نے کہا آدم آپ جب جائیں گے نا دنیا میں، اگر یہاں سے نکالے گئے تو پھر کہاں ٹھکانا دنیا میں ہے. تو دنیا میں آپ مشقت میں ڈال جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے. اماں حوا اندر رہیں گی، آپ باہر جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے، یا نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. فوسوس الیہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. قال یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے کا درخت، پھل میں نہ بتاؤں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ کے پاس رہیں گے. والملک لا یبلا، اور ایسا ملک جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بادشاہت، بتاؤں. وسوسہ ڈالا. فأکل منها فبدت لهما سوآتهما واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوى. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں وسوسہ ڈال دیا آدم نے. پچھلے سیشن میں بات کی تھی، وقاسمہما، قسم بھی کھا لی، قسم سے سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، ہمدرد ہوں. ابھی اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں وَعَصَىٰ آدم، اور آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، اور گمراہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، کڈنیپ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کڈنیپ. کس کے ہاتھوں؟ شیطان کے ہاتھوں. اب اس میں سمجھنے کی چیز ہے. وَعَصَىٰ آدم، آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، کڈنیپ ہو گئے. جب آپ اور میں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو میں کڈنیپ ہو جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ کہتا ہے میری نافرمانی چھوڑ دو، میری نافرمانی چھوڑ دو، کڈنیپ نہیں ہونے دوں گا، شیطان کے ہتھے نہیں چڑھنے دوں گا. ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو منتخب کر لیا، چن لیا. فتاب علیہ وہدا، اور انہوں نے توبہ کی، احساس ہو گیا غلطی ہوئی تھی. اللہ کہتا کوئی بات نہیں، دنیا میں غلطیاں کرو، ہو جائیں گی، ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا. فتاب علیہ وہدا، اور اللہ نے ان کو پھر ہدایت دی. قال اہبطا منہا، یہاں سے نیچے اتر جائیں جمیعا، آپ سارے، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو پشت میں تھی، سارے اتر جائیں. بعضکم لبعض عدو، آپ میں بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ ہدایا، جو میری ان ہدایت کو فالو کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور مشقت میں بھی نہیں پڑے گا، مشقت میں نہیں پڑے گا. آگے اللہ فرما رہے ہیں، میں آپ کو زبانی سناتا ہوں، مجھے زبانی یاد ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری انسٹرکشنز آئیں گی، جو میری انسٹرکشن، بات سمجھ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نافرمانی کی، جنت سے اللہ کرے نکل جائیں، چلے جائیں، یہاں اتر جائیں، آپ کے دشمن رہے گی اولاد آپس میں. پھر اللہ نے کہا انسٹرکشنز دوں گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرا ذکر آئے گا، انسٹرکشنز آئیں گی، انبیاء آئیں گے، قرآن آئے گا، صحیفے آئیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میری بات نہیں مانے گا، میرے محبوب کی زندگی کو نہیں اپنائے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم دنیا کی زندگی اس پہ تنگ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اس کو اندھا، بلائنڈ،
करके उठाएंगे। क़ाल, और वो कहेगा रब लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह आपने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? सवाल करेगा बंदा। कद कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था, मैं तो आँखों वाला था, आपने अंधा करके क्यों उठाया? समझ आ रही बात की? वमन आरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे फिर ज़िक्र से एराज़ किया, मेरी इंस्ट्रक्शन से, मेरी बुकलेट इंसान को भेजा। फ्रिज खरीद के लाते हो, उसकी बुकलेट होती है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, ये एसी है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, ये इंसान है। अल्लाह कहता है कुरान दी है, ये बुकलेट है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको जो फॉलो करेगा कामयाब हो जाएगा, जो इसको एराज़ करेगा नाकाम हो जाएगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, दुनिया की ज़िंदगी तंग कर दूंगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाऊंगा। वो कहेगा क़ाला या रब, क़ाला लिमा हशरतनी आमा, ए मेरे रब मुझे तूने अंधा करके क्यों उठाया? कद कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था, मैं तो आँखों वाला था। अल्लाह फरमाएंगे कज़ालिक, हाँ कज़ालिक, ऐसा ही था, दुनिया में तू देखने वाला था। अतत का आयातुना, अतत का आयातुना, तुझ तक मेरा कुरान पहुँचा, तुझ तक मेरी आयात पहुँची। फनसीतहा, तूने उनको भुला दिया, तूने सुना अनसुना कर दिया, तूने इग्नोर कर दिया। तूने कहा हाँ गल्लां ते बड़ियां चंगियां ने, बातें तो बहुत अच्छी हैं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा वक़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका, अल्लाह कहेंगे हाँ ऐसे ही था। अतत का आयातुना, तुझ तक मेरी आयात पहुँची। फ़नसीतहा, मुझे भुला दिया। कज़ालिकल यौम तुनसा, ऐ मेरे बंदे आज मैं भी तुझे वैसे भुला दूंगा जैसे दुनिया में तूने मुझे भुलाया था। दुनिया में मैं तुझे नहीं भूला, अगर मैं भूल जाता तू सांस कैसे लेता? कोरोना है ना, कोरोना कितने के सिलेंडर बिके, ऑक्सीजन कितने के बिके? कभी अल्लाह ने मेरे से ऑक्सीजन का पैसे मांगे हैं, नूर दी आंखों में। कभी अल्लाह ने कहा पैसे दो, मेरा देखते हो, मेरे नूर से देखते हो। कभी कानों के समात के आले लगाए। अभी एक भाई ने मुझे कल फ़ोन किया, जी आला है 70,000 1.5 लाख का है। भाई बड़ा परेशान है, बड़ा महंगा है, बेटे को लगाना है। कभी सोचा है ज़ुबान दी है बोलने के लिए, लिसान व शफ़तैन। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें ज़ुबान दी, तुम्हें होंठ दिए, तुम्हारे होंठ ना होते कितने बदसूरत लगते, तुम्हें मैंने होंठ दिए हैं, तुम्हें मैंने ज़ुबान दी है। और ये ज़ुबान इसलिए नहीं दी थी कि तुम दुनिया के गुन गाते, ये इसलिए दी थी कि मेरे और मेरे महबूब के गुन गाते, ये इसलिए दी थी। मेरी बड़ाई के बोल बोलते। अल्लाह फरमाता वमन, वमन कौन है? वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, कौन? वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, और उससे हसीन बोल और उससे हसीन बात किसकी है जो क्या करे? वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह, उससे हसीन बोल। अल्लाह कहता बड़े बड़े दुनिया में बिलियनियर ट्रिलियनियर बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन, रोज मीटिंग करते हैं, खरबपति अरबपति लोग। अल्लाह कहता कोई वैल्यू नहीं उनके बोलों की, उनके बोलों की ज़ीरो 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 वैल्यू। वैल्यू किन बोलों की है? वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे हसीन बात किसी की हो ही नहीं सकती जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। व अमिला सालिहन, और नेक अमाल करे, अपने अमल से लोगों को बताए। हाँ सहाबा क्या कहते थे? कूनू मिसलुना, हम जैसे हो जाओ, हम जैसे हो जाओ। आमिल सालिहन, और कौल, और कहे, क्या कहे? और मैं बड़ा फाजल, मैं बड़ा आलम, मैं बड़ी तोप चीज़ नहीं। वह कहे वह कौल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं आम मुसलमानों में से हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आम मुसलमानों में से हूँ, मैं अल्लाह के बोल बोलता हूँ। अल्लाह ने ये नहीं कहा, इसमें एक पॉइंट है क्या? अल्लाह ने ये नहीं कहा जो लोगों को हसीन तरीके से अल्लाह की तरफ बुलाए, क्या करे? हसीन तरीके नहीं। अल्लाह कहता है जो सादा पठान पश्तो बोलता हो, उर्दू भी ना आती हो, मेरे बोल बोले, टूटे फूटे बोले, जैसे भी बोले, ज़रूरी नहीं है कोई एंटी जे हो, कोई एंटी एम हो, कोई AR बुखारी हो तो फिर बोले, नहीं, आम बंदा बोले,
عام بول. اللہ کہتا مجھے اس کے بول پسند ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال, اور کہے اننی من المسلمین. عام بندہ ہوں میں تو, سمپل, کوئی عالم فاضل نہیں ہوں, عام بندہ. اللہ کہتا بولو بولو, بولنے پڑیں گے, میرا ذکر کرنا پڑے گا, تب میرے دشمن سے پروٹیکشن ہوگی تمہاری. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نقیض لہ شیطان فہو مرید, اللہ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے, ہو جاتا ہے اس پہ شیطان مسلط. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, وہ اس کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں تو جہاں کہیں بھی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو. کہیں کتنا قریب ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, انہوں نے پوچھا یا اللہ کی باتیں سنتے تھے نا, اللہ کے محبوب بتاتے تھے اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, طاقت, کبریائی, بڑائی بتاتے تھے. صحابہ کو شوق ہوا اللہ کہاں ہے, کدھر ہے. وَإِذَا, اللہ کے محبوب سے سوال کیا, اللہ کے محبوب بولتے. اس سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے قرآن لے کے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا, جب سَأَلَكَ عِبَادِي, سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں, عبادی میرے بندے, آپ اور میں میرے بندے میرا پوچھیں, فَإِنِّي قَرِيب, میں بڑا ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کتنا قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کہتا ہے قرآن میں کتنا قریب ہوں, جاننا چاہتے ہو بتاتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شارک سے زیادہ قریب ہوں میرے بندے. تجھے محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے, تو شیطان کا پیروکار بن چکا ہے, تو ابلیس کا دوست بن چکا ہے. یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تتبعوا خطوات الشیطان, سورہ یاسین. اے آدم کی اولاد, تم سے کہا نہیں تھا, عہد نہیں لیا تھا, اس کی پیروی نہ کر کے آنا, یہ تمہارا دشمن ہے. اس دشمن کو سمجھیں. جذباتی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کر دے اس بات پہ. قرآن ہے نا جی اللہ کا. تھوڑے بزرگوں کی بھی عطا اللہ شاہ بخاری بھی بڑا جذباتی قرآن پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ان کا ایمان تھا وہ ذرہ ہی نصیب فرما دے مجھے, ہم سب کو. تو اس قرآن کو سمجھیں گے. یہ تیسرا سیشن تھا, ہم نے اس کے اندر تیسرا مکالمہ ڈسکس کیا ہے. ابھی 4 باقی ہیں. سورہ بقرہ, بنی اسرائیل, سورہ حجر, اور بنی اسرائیل سورہ بقرہ, طٰہٰ بھی ہو گئی, اعراف بھی ہو گئی, سواد بھی ہو گئی. تو جو باقی رہ گئی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. گھر جا کے پڑھیں گے اس کو کہ نہیں پڑھیں گے؟ یار پڑھو یار اس کو. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اب اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ بتا رہے ہیں یہ ابلیس ہے, یہ میری اس سے کنورسیشن ہوئی ہے, یہ بات چیت ہوئی ہے, ذرا بچ کے, ذرا ہٹ کے, ذرا سوچ کے سمجھ کے قدم رکھو دنیا کے اندر, اپنے دن رات گزارو. نماز نہ چھوڑیں. اللہ کہتا ہے نماز نہیں چھوڑ. کامیابی اسی کے اندر ہے, کامیابی اس کے اندر. 2 چیزوں سے اللہ نے فرمایا مدد لو, حاصل کرو. اور ہم پڑھتے ہیں نا, ہر نماز میں پڑھتے ہیں. کتنے منٹ کی رہے گی بتائیں اس میں ذرا, کتنے منٹ کا رہے گا چارجنگ اس کی؟ ہے میں نے کہا بات کمپلیٹ ہو جائے نا. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں ہم, الحمدللہ رب العالمین. اب یہ نماز میں کیا آتے ہیں؟ سجدے. ابلیس کہتا ہے نہیں کرنے دوں گا. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, میرے جو ہوں گے نا وہ کریں گے, میرے ہوں گے کریں گے, تو ہم اس کے بن جائیں. وہ تو تیار بیٹھا ہوا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. استعانت, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھ سے استعانت مانگتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کیسے مدد مانگے, کیسے مدد مانگے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا جی شناور صاحب, کیسے مدد مانگے؟ اللہ کہتا ہے آگے آؤ, کھول تو لیا ہے قرآن, اب میں تمہیں بتاؤں گا کرنا کیا ہے. سوال اٹھاؤں گا, جواب بھی دوں گا, جواب پہلے دوں گا, سوال بعد میں پیدا کروں گا. اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور مدد حاصل کرو, استعانت حاصل کرو کس سے؟
صبر، صبر سے اور کیسے؟ والصلاۃ، نماز سے. اچھا جی، اللہ پاک مدد صبر سے. صبر کر لیا، کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ کہتا آگے آؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر کرو گے تو کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا. گناہوں پہ صبر. کس پہ صبر؟ گناہوں پہ صبر. دل چاہ رہا ہے گناہ کروں، اللہ کہتا ہے صبر. کسی کے پاس بڑا مال ہے، اللہ کہتا ہے صبر. دل میں آتا نا انہوں دیتا میرے کو، اللہ کہتا ہے صبر. صبر کا دامن. کسی کو حسن دیا ہے، کیا خوبصورت، اللہ کہتا ہے صبر. نظر نہیں چاہیے، محلات پہ نظر نہیں، گھروں پہ نظر نہیں، مالوں پہ نظر نہیں، کوٹھیوں پہ نظر نہیں، گاڑیوں پہ نظر نہیں. نظر کس پہ؟ مجھ پہ، اللہ پہ. صبر. گناہوں پہ صبر، دنیا کی آزمائشوں پہ صبر، بیماریوں پہ صبر. صبر کرو، کیا ہوگا؟ مجھے ساتھ لوگے، یہ نصیب میں نے لکھا ہے. کیا کیا؟ یہ نصیب میں نے لکھا ہے. میری قضا پہ راضی ہو جاؤ، راضی رہنا سیکھو، صبر کرو. والصلاۃ، اس کی اور بڑی ڈیفینیشن ہے. اگلے جو سیشن آئیں گے نا، میں آپ کو پتہ کی بات بتا دوں، جتنے بھی سیشن آئیں گے، ہمارا جو پہلا سیشن تھا وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، دوسرا بھی تھا وہ ریکارڈ ہو گیا. اللہ اس بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچ جائے، بات پہنچ جائے. سوشل میڈیا کا دور ہے نا. جتنے بھی سیشن گزریں گے ایسا نہیں ہوگا ہم ان کو بھول جائیں گے. میں جلدی جلدی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ڈیٹیلنگ ہے، اس کی بہت ڈیٹیلڈ بات میں آپ سے کر سکتا ہوں، لیکن وقت کو بھی دیکھنا ہے. یہ تو ہے سمندر نہیں، سمندروں کو کوزے میں بند کرنا. تو ہم یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، اس کو ہم پھر کسی سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے، نماز سے مدد. اچھا، نماز سے مدد حاصل کرو. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ دونوں جو چیزیں ہیں نا، صبر اور نماز، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، صبر اور نماز، یہ آسان نہیں ہے. لَكَبِيرَةٌ، بڑی مشکل ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، کیا ہے جی؟ بڑی مشکل ہے. إِلَّا، سوائے ان لوگوں کے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے آسان، ان کے لیے آسان ہے. الذین، ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہے. الذین، کون لوگ؟ الذین یظنون، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کا دماغ یہ ہے، جن کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ہائے ہائے، میٹنگ، ملاقات، میٹنگ، آمنے سامنے، رحمان انسان. اللہ پوچھے گا بتاؤ زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بتاؤ. علم حاصل کیا، تم تک پہنچ گیا، جو بات پہنچ گئی اس پہ کیا عمل کیا، بتاؤ. حدیث میں آتا ہے قدم ہل نہیں سکیں گے انسان کے جب تک جواب نہیں دے گا. میٹنگ، جن کو میٹنگ کا اندازہ ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، وَأَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کا یہ گمان ہے کہ ان کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، دار الجزا کی طرف جانا ہے. انسان مر جاتا ہے نا تو انسان قبر پہ لے جاتا ہے آخری منزل. کیا لے جاتا ہے؟ آخری منزل. قبر آخری منزل نہیں ہے، قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں کی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے روتے. صحابہ نے پوچھا آپ موت اور زندگی کے تبصرے پہ نہیں روتے، تذکرے پہ نہیں روتے، قبر کا ذکر آتا ہے رو پڑتے ہیں، قبر کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ کیا فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل آسان ہو گئی باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. اللہ کہتے ہیں یہ دو کام بھاری ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت ہے، آخرت کی میٹنگ کا خوف ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، یہ ان کا گمان ہے. یہ ڈر، خوف، یہ میٹنگ
یہ ان کو نماز کی طرف آسانی پیدا کر دیتی ہے، ان کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے. نہیں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا اس کو، اللہ کے آگے جھکنا ہے، جاؤ سجدہ کرو. مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں، نماز جو ہے نا ہم بچپن سے 3 دفعہ پڑھتے آ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، رکوع کے اندر کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا آپ کو. 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، سمجھ ہوگا. 5 دفعہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ سمجھ کے پڑھیں. رکوع سے جب اٹھتے ہیں، اٹھنے کی بھی دعا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مسنون دعا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے اٹھے او سجدے میں، ایسے نہیں. یہ نماز ہے، نماز. مولا علی کیا فرماتے تھے؟ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں. وہ نماز تو باتیں ہیں، وہ آپ کی میری باتیں کیسی ہیں؟ دل ہی نہیں لگ رہا، دھیان کسی اور کا آ رہا ہے، دکان کا آ رہا ہے، چیزوں کا آ رہا ہے. یہ کیسی گفتگو ہے؟ خوشو ہی نہیں ہے نماز کے اندر. ایک صحابی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب. ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، پڑھ کے جانے لگے. اللہ کے محبوب نے دوبارہ نماز پڑھو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، مفہوم بیان کر. کہتے دوبارہ نماز پڑھو. گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، کہتے دوبارہ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو. اللہ کے محبوب فرما رہے. تیسری دفعہ آئے کہ دوبارہ جاؤ، دوبارہ نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، کون سی نماز کہتے ہیں آپ؟ اور انہوں نے کہا اپنے رکوع کو ٹھیک کرو، اپنے قیام کو ٹھیک کرو، اپنے سجدے کو طویل کرو، یہ نماز پڑھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈنگ ٹپو پالیسی، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب فرمایا کہ تم نے چور دیکھا؟ چور؟ یا رسول اللہ بدترین چوری کرنے والا دیکھا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں دیکھا. اللہ کے محبوب فرمایا جو نماز میں سے بھی چوری کر لے بدترین چور ہے. کیا ہے وہ؟ بدترین چور ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ تو اللہ کے محبوب فرمایا نہ سجدہ ٹھیک طریقے سے ادا کرے، نہ رکوع ٹھیک طریقے سے ادا کرے، نہ قیام اچھے طریقے سے ادا کرے، اس نے نماز میں سے چوری کر لی ہے. کیا کر لی؟ چور، کرائمنل، کرائم. اب نماز پڑھا ہے، کرمنل بن گیا. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. کیا کر دی جاتی تھی؟ منہ پر. یار دیکھو ٹائم نکال کے آئے ہو، چھوڑ کے آئے ہو دنیا، اللہ کے آگے کھڑے ہونے آئے ہو، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ. یہ کیا شیطان نے کیسا چکر دیا ہوا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں 70,000 70,000 ابلیس کے جال ہیں، ٹولز ہیں جن سے وہ دینداروں کو گمراہ کرتا ہے. جن کو؟ دینداروں. ایک حدیث میں اللہ کے محبوب فرمایا کہ جب نماز پڑھتا ہے انسان تو اس کسی کو 7واں حصہ ملتا ہے 10 میں سے، کسی کو 5واں، کسی کو 8واں. جس طرح بچہ پیپر کرتا ہے نا جی، پیپر کرتا ہے تو کسی کو 10 میں سے 6 ملتے ہیں، 10 میں سے 8 ملتے ہیں، 10 میں سے 9، کسی کو 10/10. جو اچھے طریقے سے کرتا ہے نیٹ اینڈ کلین، اس کو ایکسٹرا نیٹنس کے نمبر ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ تو ہم بھی اپنی نماز کو احسن کرتے چلے جائیں. اللہ کہتا میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، قریب ہوتے چلے جاؤ گے. چل رہے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. سورہ ملک کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. زندگی اور موت کو پیدا کیا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ نہیں کہا اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ اللہ کہتا ہے لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کون کر کے آتا ہے؟ اچھا. یہ نہیں کہا زیادہ، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی بلڈ کر کے کون آتا ہے اپنے اعمال کے اندر. تو ہم اپنی نماز کو احسن بنائیں کہ نہ بنائیں؟ بنانا چاہیے، بنانا پڑے گا، تب میری نماز سے کام بنیں گے. دونوں سجدوں کے درمیان اللہ کے محبوب نے 7 چیزیں مانگی. جواب دے گئے بند ہو گئے، لائٹ بند ہوئی. 7 چیزیں مانگی. آپ اور میں ایک سے شروع کر دیں. جب دونوں سجدوں کے درمیان ہے نا، ہم ایک سجدہ کرتے ہیں
دوسرا سجدہ کرتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر نہیں بیٹھنا, تھوڑا توقف, تعدیل ارکان, تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اے اللہ 3 دفعہ, اے اللہ اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, 3 دفعہ پڑھیں جب تک پوری دعا یاد نہیں ہوتی. پوری دعا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. ہائے 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 ہائے, آپ اور میں نماز کو سمجھے ہی نہیں. اللہ میں سمجھا دے. اللہم اغفر لی, کون دعا یاد کرے گا؟ یہ میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں. اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اللہ کے محبوب نے آپ کے اور میرے لیے مانگی. کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے. میری امت پڑھے گی اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر. سجدے سے اٹھے ہو, سجدہ کیا ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے اب میں غفور الرحیم ہوں. سجدہ کا جو حق تھا وہ تم ادا نہیں کر سکتے, میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ٹوٹا پھوٹا سجدہ کیا ہے, وہ یہ کر کے مجھ سے معافی مانگو. سجدے بھی نہیں کرتے ہو اور کہتے ہو میں غفور الرحیم ہوں. معاف کر دے گا اللہ, نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہو. اللہم اغفر لی, اے اللہ معاف کر دے. وارحمنی, مجھ پہ رحم فرما. وہدنی, مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا. وجبرنی, اے اللہ میرے نقصان پورے کر دے, چاہے وہ دنیا کے ہیں, دنیا کا کوئی نقصان میرا ہوا ہے یا اللہ وہ بھی پورا کر دے. چاہے کوئی آخرت کا اعمال کا کوئی نقصان ہو گیا, نمازیں چھوٹ گئیں, ذکر چھوٹ گئے, اللہ کے طریقے, محبوب کے طریقے چھوٹ گئے, تیرے وظائف چھوٹ گئے, قرآن چھوٹ گیا, نقصان ہو گیا. اللہ کو کہہ رہا ہے یا اللہ میرے نقصان. وجبرنی, میری دنیا کے نقصان پورے کر دے, میری آخرت کے نقصان پورے کر دے. وعافنی, مجھے عافیت بخش بیماریوں سے, حادثات سے, آفات سے, دنیا کی آفتوں سے. عافانی, مجھے عافیت بخش. مجھے گناہوں سے, مجھے میرے نفس سے, شیطان سے, ہتھ کنڈوں سے اس کے عافیت بخش. عافنی, پھر کیا مانگا؟ وارزقنی, اے اللہ میرے رزق کی پرابلمز دور کر دے. رزق میں صرف کھانا پانی نہیں آتا, بیوی بچے, گھر بار, مال دولت, بنگلہ کوٹھی سب. وارزقنی, اے اللہ میرے رزق کی پرابلم دور کر دے. اینڈ پہ کیا مانگا؟ وارفعنی, اے اللہ مجھے بلندیوں والا, عزتوں والا بنا دے. وارفعنی, بلندیوں پہ پہنچا دے. آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل ہے, پست ہے, نیچے ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. وارفعنی, میں تمہیں عزتیں دوں گا, میں تمہیں بلندیاں دوں گا, میں تمہیں کفر پہ غالب کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو معاف کر, معافی مانگا کریں ان سے. اللہ کہتا ہے غفرت لکا, معاف کر دوں گا. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. ثم استغفرتنی, پھر تجھے احساس ہو جائے میرے بندے, جب بھی احساس ہو جائے, جب بھی تیری یہ تو ریئلائز کر لے کہ نہیں میں نے غلط زندگی گزاری, میں نے غلط کیا, مان لیا, تو نے سرنڈر کر دیا. ثم استغفرتنی انک ما دعوتنی ورجوتنی, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا, جب تک تو یو ٹرن لیتا رہے گا, جب تک توبہ کرتا رہے گا, غفرت لکا, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ سے معافی مانگیں, سے توبہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں, 4th سیشن میں, قرآن سے ایک تو شیطان کا ذکر کریں گے, ہم رحمان کا. آپ کو بزنس کاروبار, ایک اللہ کہتا ہے تو میں کاروبار بتاتا ہوں, میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو. کیا کر لو؟ پارٹنرشپ. بزنس پرپوزل, دیکھو بڑا بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, بزنس پرپوزل لے کے آتے ہیں انویسٹر کے پاس, جناب اے کام میں گیا, انج کرنا ہے, اتنا پیسہ لگنا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے. اور اس میں جو ایک آیت ہے نا, 4 آیات ہیں. آخری آیت, دنیا کا مشہور ترین آدمی ہے, بالی ووڈ اسٹار SRK, مسٹر شاہ رخ خان, جس کا میں بہت بڑا فین تھا ایک وقت تھا, ابھی بھی ہوں, لیکن اب انداز بدل گیا. اس سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. شاہ رخ خان SRK سے, بالی ووڈ کنگ,
करोड़ों दिलों की धड़कन मोहब्बत करते हैं उससे। उसने कहा जी आपकी कामयाबी का राज क्या है? उन्होंने कहा मुझे किसी ने बताया था एक आयत, मैं वो पढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ? रिसाइट, मैं उसको पढ़ता हूँ। किसी ने बताई थी। उन्होंने कहा वो क्या? एंकर ने कहा वो कौन सी? उसने वो आयत बताई SR के ने ना कि ये वो आयत है। हम नेक्स्ट सेशन में, अब मुझे नहीं पता, वो हमारा भाई है ना, मुसलमान है ना जी, शाहरुख खान भाई है ना हमारा, अब मुझे नहीं पता उन्होंने इसकी पिछली आयत पढ़ी नहीं कि नहीं पढ़ी। उन्होंने एक किसी ने बताया, याद कर ली। हम उनको ये बताएंगे लेट्स टॉक विद रहमान के इस प्लेटफार्म से कि जिस आयत को पढ़ के अल्लाह ने आपको बॉलीवुड का स्टार, बॉलीवुड का किंग बनाया है, उन आयत की पीछे बैकग्राउंड में अल्लाह और क्या कह रहे हैं। ये आखिरी आयत है। जो पिछली 3 आयत हैं उनमें अल्लाह क्या कह रहा है, उनको भी तो फॉलो करो, उनको भी तो फॉलो करो। आपको किसी ने बताई, आपने पढ़ ली, आपने सुन ली, अल्लाह आपको इन आयत की बरकत से हर मुश्किल से निकालता आया, हर मुश्किल से निकालता आया, आपको दुनिया का बादशाह बॉलीवुड का बना दिया। हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बताएंगे लेट्स टॉक विद रहमान के प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह उस आयत के पीछे और क्या कह रहा है, और शाहरुख खान को क्या कहता है, उसका अल्लाह क्या कहना चाहता है आपसे और मुझसे भी क्या कहना चाहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह एक बिजनेस बता रहे हैं, अल्लाह कहता है छड्डो दुनिया के बिजनेस, मेरे नाल बिजनेस करो, मैं तुहानू दसना, ताड़ी दुनिया भी बनेगी, ताड़ी आखरत भी, तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, तुम्हारी आखरत भी। अब हम अल्लाह का जिक्र, इस सेशन का तीसरा जुज, जिक्र दिलों का चैन। अल्लाह कौन? अल्लाह। मेरी मोटरसाइकिल, मेरी बाइक, मेरी गाड़ी ट्यूनिंग करवाते हैं ना जी, उसकी हर 1000 किलोमीटर बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कराते हैं ना जी। क्यों क्यों कराते हैं? चलती रहे, क्या चलती रहे, परफॉर्मेंस अच्छी देती रहे। तो आप क्या समझते हैं, सारी ज़िंदगी सारा दिन दुनिया में गुजारते हैं, तो ये जो रूह है, स्पिरिट, ये जो जिस्म के अंदर है, बॉडी के अंदर, इसकी कोई ग़िज़ा नहीं है, इसकी कोई ट्यूनिंग नहीं है, इसकी कोई ओवरऑलिंग नहीं है वो अल्लाह का जिक्र है। कद अफ़लहा, ताकीद कामयाब हो गया वो, मन तज़क्का, कद अफ़लहा मन तज़क्का, जिसने तज़किया कर लिया। क्या कर लिया? तज़किया, ट्यूनिंग, ऑयल चेंज। दिलों को जंग लग जाता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया दिलों को जंग लग जाता है, कसरत से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, जंग उतरेगा। तो हम जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। लाइट्स ऑफ कर दें, फिर दुआ करेंगे, सर को झुका लें अपने, ये भी बंद कर दे यार।